تو پہلا ہمارا سورس کیا ہے کہ ہم نے ان سے پوچھنا ہے جن کو اللہ نے اہل علم بنایا ہے، ان کے علاوہ دین کا فیصلہ نہیں کرنا۔ اس کی بڑی بڑی دو چار مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ فتنہ قادیانیت آیا، دنیا میں بہت بڑے بڑے علماء تھے، مکاتب فکر بھی تھے، مختلف نظریات کے لوگ بھی تھے، لیکن فتنہ قادیانیت کو دبانے کے لیے مدینے سے جس کو سرٹیفکیٹ ملا، نہ بولیں یار، آپ کی مرضی ہے نہ بولیں، جس کو سرٹیفکیٹ ملا وہ کوئی چودھری نہیں تھا، کوئی وزیر نہیں تھا، کوئی صدر نہیں تھا، کوئی عہدیدار نہیں تھا، کوئی بڑے بڑے جناب اس کے مربے اور بنگلے نہیں تھے، کوئی بڑی زمینوں اور جائیدادوں کا مالک نہیں تھا، گولڑا میں بیٹھا زہرا کا لال، سیدی مہر علی تاجدار گولڑا، وہ سرٹیفکیٹ لے کے آئے اور پھر آ کے جو دعویٰ کیا وہ تو ہر خاص و عام جانتا ہے، آ کے کہنے لگے کہ آج مردے بھی زندہ کر کے دکھانے پڑے تو دکھاؤں گا، سائیاں تو اجازت جو مل گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیچھے سے ٹھپا لگنا ضروری ہے، اس سے پیچھے چلے جائیں۔ ایک فتنہ اٹھا جس کو کہا جاتا ہے فتنہ ماڈرنزم، تہذیبوں کا جب تصادم ہوا اور سیکولر اور لبرل لوگوں نے قرآن اور حدیث پر اعتراض کرنے شروع کیے اور طرح طرح کی ملاوٹیں کر کے قرآن و حدیث کو گڑبڑ کرنے کی کوشش کی۔ گولڈ زیئر ایک مستشرق تھا، اس نے قرآن پر اعتراض کیے، اس نے کہا اس کی تدوین ہی 2 نمبر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد۔ کس طرح جی؟ کہتے جی نبی نے تو کتاب کی صورت میں نہیں لکھایا۔ اچھا جی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ آخری بندے تک سمجھ آ رہی؟ نبی پاک نے تو کتاب کی صورت میں نہیں لکھایا، اور بات بھی سچ ہے، حضور نے کتاب کی صورت میں قرآن لکھایا تو کوئی ثابت کرے۔ وہاں کیسے لکھا تھا؟ یا ہڈی پر، یا چمڑے کے ٹکڑے پر، یا تختی پر، یا چھال پر، یا پتھر کی سل پر، یا کسی ایسی چیز پر، کھجور کے پتوں پر۔ کسی صحابی کے پاس 10 سورتیں ہیں، کسی کے پاس 5 سورتیں ہیں، کسی کے پاس 2 سورتیں ہیں، کسی کے پاس 10 پارے ہیں۔ قرآن گھروں میں پڑا ہوا ہے، لیکن ایک جگہ پر پورا قرآن محفوظ تھا، وہ کس کے؟ وہ صحابہ کے سینوں میں موجود تھا۔ جب اس پہ اعتراض کیا، اور اعتراض کرنے والوں نے اپنی زبان بند تو نہیں کرنی ہوتی، وہ تو نبی کے بھی دشمن اور دین کے بھی دشمن، وہ تو قرآن کے بھی دشمن، وہ تیرے بھی دشمن، میرے بھی دشمن، وہ ہمارے بچوں کے دشمن، ہماری عزتوں کے دشمن، ہمارے مال کے دشمن، وہ تو اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں اس کو کتا بلہ کہوں تو بات بن جائے گی، میں اس کو کہوں کہ تو غلط ہے، بات بن جائے گی؟ نہیں، سینہ تان کے سامنے آ، دلیل لا، منہ توڑ، حق بیان کر، پھر پتا چلے۔ اس وقت پتہ ہے کون سامنے آیا؟ اس کا جواب دینے کے لیے کوئی اور سامنے نہیں آیا، تیرا اور میرا امام فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ سامنے آیا۔ کیا انہوں نے کہا؟ اب ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا ٹچ یہ بھی دیتے جاؤں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میرے مصطفیٰ کریم نے جس قرآن کو جبرائیل کے ساتھ دور کیا، وہ قرآن الحمد میں سے والناس تک وہاں سے کہاں آیا؟ صحابہ کے سینوں میں۔ وہاں سے کہاں آیا؟ تابعین کے سینوں میں۔ وہاں سے کہاں آیا؟ تبع تابعین کے سینوں میں۔ وہاں سے چلتا چلتا 1300 سال ہو گئے، وہ قرآن آج کے حفاظ کے سینوں میں آیا۔ ہم چیلنج کرتے ہیں، تیری لائبریریوں کے اندر، اٹلی اور فرانس کی لائبریریوں کے اندر، برطانیہ اور امریکہ کی لائبریریوں کے اندر قرآن کے وہ مخطوطے لکھے ہوئے ہیں۔ مخطوطہ کہتے ہیں ایسی تحریر کو جو قلم اور دوات سے، ہاتھ سے لکھی جائے۔ تیری لائبریریوں کے اندر میرے نبی پر اترنے والے پورے قرآن کے مخطوطے موجود ہیں، جا وہ مخطوطے اٹھا، ادھر سے ہم 7 سال کا حافظ پیش کریں گے۔ اگر اس کے پڑھنے میں اور تیری لائبریری کے مخطوطے میں فرق آ گیا تو تو سچا۔
اور اگر فرق نہ آیا تو ہم سچے. منہ توڑ جواب دیا, زبانیں گنگ ہو گئیں, زبانیں بند ہو گئیں. پھر فتنہ اٹھا, اس فتنے کو کہتے ہیں فتنہ انکار حدیث. اس کے لوگ آج بھی موجود ہیں, جاوید غامدی جیسے لوگ, جنہوں نے کہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی کوئی حیثیت نعوذ باللہ نہیں ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے بھائی؟ دشمن دلیل دیتا ہے اپنی بات کی, چاہے جھوٹی کیوں نہ ہو. وہ کہتا ہے کہ قرآن میں تم دعویٰ کرتے ہو وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, ہر خشک و تر چیز اللہ نے قرآن میں بیان کر دی. تو اب حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ یا تو کہو قرآن میں یہ چیز نہیں ہے جو نبی کو بیان کرنی پڑی. اگر ہر چیز قرآن میں ہے تو پھر بتاؤ حدیث کی ضرورت کیوں آئی؟ بولنا پڑے گا نا. جواب میں وہی میں نے پہلے جملے دوبارہ تو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتا بلّہ کہہ کے گزارا نہیں چلے گا. جواب دینے کے لیے خون, جگر کا خون لگانا پڑے گا, مطالعہ کے اندر پسینے بہانے پڑیں گے, ان بزرگوں کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا جنہوں نے ساری زندگیاں نبی کی حدیث کی خدمت کرتے ہوئے گزار دی. خدا کی قسم خوش قسمت ہیں آپ اور میں. یہ بھائی ہمارے اکٹھے کرتے ہیں لوگوں کو, لنگر پکاتے ہیں, کہتے ہیں آؤ یار نبی کا فرمان بھی سن لو تو چاولاں دی پلیٹ بھی کھا جاؤ. خوش قسمت ہیں ہم. پکی مسجد, وضو خانہ موجود, طہارت خانہ موجود, نیچے بیٹھنے کے لیے نرم قالین, اوپر ہوا کے لیے پنکھے, سٹیج لگا ہوا, تصویریں بن رہی, ساؤنڈ چل رہا, دقت نہیں, مشقت نہیں. لنگر پکایا, کھانے کا اہتمام کیا, کہا آؤ بھائی مل کے سرکار کا فرمان سن لیں. ہم اپنی نیند کو قربان کرنے کے لیے پھر بھی نہیں تیار. لیکن وہ لوگ دیکھیے کہ نبی کا فرمان پڑھنا ہے, دیے میں تیل نہیں, پاکٹ میں ہاتھ ڈالا, پیسہ نہیں. ان کی خدمت جو حدیث کی انہوں نے کی, اس کی برکت سے پیسے آج ہمارے جیسے نکموں کے قدموں میں پڑے ہوتے ہیں. ان کی پاکٹ میں 2 درہم نہیں کہ نکال کے دیے کا تیل لے لیں. گئے کسی کے پاس, بھائی تیرے باغ کو پانی کی ضرورت ہے؟ ہاں جی ہے. میں لگانے کے لیے تیار ہوں. کیا چاہیے؟ فرمایا اتنا سا تیل چاہیے. کتنے پودوں کو پانی لگائے گا؟ جتنے کو تو بولے. آگے سے علماء کی قدر کرنے والے تو سارے نہیں نہ ہوتے. یہاں تو مولوی کا ایک ٹخنا نیچے اور ایک اوپر ہوتا, لوگ مولوی دی شلوار کے اوپر تھلے. یہاں پر تو لوگوں کی نگاہ ادھر ہی ہوتی ہے نا. علماء آج مولوی نے چٹا سوٹ پا لیا ہے. آپ لوگ تو ماشاءاللہ اہل علم ہے, میں کچھ ایسے علاقوں کی بات کر رہا ہوں جہاں یہ چلتا ہے. ساڈا مولوی نویں موٹر سائیکل تے بیٹھا ہے, لگتا ہے یہ ہوا خراب ہو گئی ہے. اگر دین ہوتا تو یہ مولوی پراڈو پہ ہوتے. تمہیں نہیں پتا یہ کرسی کائنات میں سب سے اعلیٰ کرسی اگر اللہ نے بنائی ہے تو وہ اللہ نے مدینے والے کو عطا فرمائی ہے. آج تجھے مجھے قدر نہیں رہی تو قدر اس کی ہم چھوڑ دیں. آج ہمارے لوگوں کو قدر نہیں رہی تو چھوڑ دیں. ساری رات باغ کو پانی لگا کے اگلی رات کے پڑھنے کے لیے دیے کا تیل لے لینا. یہ حدیث کی خدمت ہے. پھر اس دیے کے تیل میں پڑھنا بیٹھ کے, اور ایک امام پڑھ رہے ہیں, یوں کتاب رکھی ہوئی ہے پھٹی کے اوپر, اور پڑھتے جا رہے ہیں نبی کی حدیث, اور وہ جو آگ ہے نا وہ بالوں کو لگ گئی. بالوں کو آگ نے جلایا لیکن وہ سرکار کے فرمان میں مگن ہے. جلد کو جلایا وہ سرکار کے فرمان میں مگن ہے. جلد کے جلنے کی بدبو دوسرے کمرے میں ماں نے سونگھی, وہ آئی آ کے کہتی پترا خیر ہے, تیری جلد پہ جلدی ہے, بدبو دوسرے کمرے پہ آندی ہے تو تینوں پتہ ہی نہیں.
انہاں کیا اماں خدا دی قسم جڑے مٹھے نبی دا قول پہ پڑھنا نا، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں پہ میرا اقبال بولا، ذوق ہو تو سناؤں. اقبال کہتا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، اور عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، اور آئین جواں مردی حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔